ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ پتہ لگا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے۔ وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے، وہ دل رسول میں تڑپا کرتے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کے لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اس سے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کے نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یار ماں راضی ہونا، رب جنتوں میں بھی نبیوں کا ساتھ عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، بات مکمل کروں۔ علماء نے 3 باتیں لکھی اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ آج کی اس نشست سے میں اور آپ یہ 3 کام اس نیت سے سماعت کریں کہ ہم ہمیشہ اپنے والدین کے لیے ان 3 کاموں کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ سب سے پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے حضور فرماتے ہیں جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کر کے اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو جمع کر کے اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں؟ تو یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے۔ اللہ جن کو توفیق دے وہ کرتے ہیں، لیکن باہر کے روزانہ تو یہ نہیں ہو سکے گا، لیکن ماں باپ کی بخشش کی دعا تو روزانہ کر رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بھول جائے، خطرہ بھی ہے، چاہے تو یاد نہ آئے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو بڑی خوبصورت بات اہل علم نے بیان کی، کہا کرنا کچھ نہیں، صرف یہ کیجئے کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائے۔
یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اگر آپ بھول بھی گئے، جیسے تشہد میں بیٹھیں گے، نماز پوری نہیں ہوگی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں ہو جاتی۔ اور جو ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کے راضی ہو کر ملاقات کریں گے ماں باپ۔ اب اس پنجگانہ نماز کی ویسے بھی شریعت میں ہمیں تاکید ہے، بطور مسلم ہمارے اوپر پنجگانہ نماز فرض کی گئی، سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا، نہ پڑھنے پر سخت عذابات کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور نماز ویسے بھی محبوب الاسلام کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اور نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی بندہ دعا نہیں کر لیتا ہے۔ تو اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ اپنی اولاد سے اگر آپ کچھ بھلائی کر سکتے ہیں تو وہ یہی وظیفہ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اپنے مرنے کے بعد تو اپنی اولاد کو نمازی بنا دیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض بات، ماں باپ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پر دیا بھی جلائے گا کہ نہیں جلائے گا۔ یہ ان کے غصے کے جذبات ہوتے ہیں جس کے کئی مفاہیم ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی؟ وہ بڑا کرے گی تو سنگ مرمر سے قبر کو پکا کر دے، موٹے حروف کے ساتھ نام لکھوا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دے، وہ قبر کے اوپر روزانہ دیا بھی جلا دیں آ کر، تو حضور والا معذرت کے ساتھ جو قبر کے اوپر چراغ جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے نہیں پہنچتی۔ یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو پنجگانہ نماز کی عادت دی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، قبر کے اوپر دیا جلے یا نہ جلے، جب بیٹے وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا۔ اور یہ قبر کے سجدے ہیں، یہ نماز سے آبادی ہے، یہ نماز سے آبادی ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہم وصیت کرتے ہیں نا بیٹا کہ میرا کل کا ختم اچھا دلوانا، برادری کا کوئی بندہ بھوکا نہ جائے، اور ہم دیکھتے ہیں لوگ بڑی تاکید کے ساتھ اس پر پہرا دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں نفی نہیں کرتا، غرباء کو کھانا کھلانا اور ان کی مدد کرنا یہ اچھے کام ہے، ان کی برکت ہے، مرنے والوں کو ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں جہاں یہ وصیت کر رہے ہو کہ بیٹا کھانا سب کو کھلانا، عزت سب کو دینا، کوئی جو ہے وہ خالی ہاتھ نہ تمہارے گھر سے جائے، وہاں ساتھ یہ بھی بتاؤ بیٹا کہ مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت ہوگی اور تم سجدہ قضا نہ کر۔ یہ سبق، اس پر محنت کرنی ہے۔ اور مبارک اس شخص کو جس کی ساری اولاد پنجگانہ نماز کی عادت رکھتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی قبر میں تو اصال ثواب کا رش لگا ہوگا۔ کبھی فرشتے کہیں گے ابھی تیرے بیٹے نے ظہر کی نماز پڑھی، یہ اس نے دعا کی تھی، اس کی برکت پہنچ رہی ہے۔ اور کبھی کہا جائے گا آج تو تیرے بیٹی نے تہجد کا مصلی بچھایا ہوا تھا، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے۔ اپنی اولادوں کو دین دیجئے، بہترین تحفہ جو آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ دین کا تحفہ ہے۔ اور اگر یہ آپ نے کچھ نہیں دیا ان کو تو آپ نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بھی ان کے لیے چھوڑے۔ وہ ہوا میں اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گرنے کا فن جانتے ہیں تو معذرت کے ساتھ جو رب کے حضور جھکنے کا طریقہ نہیں جانتا، جس کا اس ذات کے ساتھ تعلق نہیں، اس کے پلے میں ہے کیا؟ اور جو اس کی ذات سے جڑا ہے، جو اس کا بندہ بن کے زندگی گزار رہا ہے، اس کے ماں باپ کو مبارک ہو کہ اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اولاد زندہ ہے اور ان کی سانس چل رہی ہے، یہ جب جب جھکتے رہیں گے مالک کی دہلیز پہ، نتیجے میں ان کی قبروں میں روشنیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے، ماں باپ فوت ہو جائے ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے مامو خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا استاد جی جب ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ کہا بیٹا جب ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ کہا جی ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کی ہی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہو گئی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو۔ یہ اصل محبت ہے جس سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری محبت کا انداز بھی بعض اوقات عجیب ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بہن بھائی آپس میں الجھ پڑتے ہیں،
بہن کہتی یہ چادر باپ کی ہے تو میں نے کسی کو نہیں دینی، تو بھائی کہتا ہے یہ میں نے اپنے پاس رکھنی، کوئی کہتا ہے میں نے تسبیح نہیں دینی، کوئی کہتا ہے میں نے ٹوپی سنبھال کے رکھنی۔ یہ محبت کی بات ہے، میں نفی نہیں کرتا، لیکن یار یہ کیسی محبت ہے کہ ہم ماں باپ کی تسبیح، ٹوپی، رومال اور چادر تو سنبھال کے رکھیں، اور جن کو ماں باپ نے جنم دیے ہیں ان کے ساتھ ہم عید والے دن بھی سلام لینے کے روادار نہ رہیں، اور ہم کہیں کہ بس میں ماں کی وجہ سے لحاظ کرتا تھا، اب کل سے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بس بیٹھو جس نے جو دینا ہے، جس نے جو لینا بھی حساب کرو، کل سے ہم ملاقات نہیں کریں گے۔ اگر اتنا سخت رویہ ہو گیا تو کل ماں باپ نے ہی پوچھ لیا بیٹا ختم تو بڑے دلوائے، بیٹا ٹوپیاں تسبیحاں رومال تو سنبھال کے رکھے، لیکن جن کو ہم نے جنم دیا تھا جو ہمارے بدن کے ٹکڑے تھے ان کو دھکا مار کے گھر سے باہر کیوں نکال دیا تھا؟ دیکھیں میں مانتا ہوں رشتہ داریاں نبھانی بڑی مشکل ہوگی اس دور میں، لیکن مشکل بھی ہوں تو کیا ہم طریقہ نبوی چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم پیغام رسول ترک کر سکتے ہیں؟ اور ہم شریعت کو چھوڑ کے خود اپنی مطمئن زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ سل من قطعک واتی من حرمک، فرمایا جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، جو تجھے معروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دیا کر۔ جوڑنے کا درس دیا گیا ہے، سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے، رشتہ داریاں جوڑیے، یہ دخول جنت کا سبب ہے۔ وقت سمٹ گیا، تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا پہ وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے، کسی یتیم کی فیس دیتے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے، کسی مسجد کسی مدرسہ کو فنڈ دیتے تھے، تو یہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ آئیں اور آپ کہیں کہ وہ تو حاجی صاحب کرتے تھے کل سے تم نے نہیں آنا، ایسے نہیں ہونا